شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، سیکھ کر اس کو زمانے کو سکھاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کے النوع العاشر۔ اب تک جو ہے اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 23 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 24۔ اب تک جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کانا کے بارے میں جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کانا جو ہے وہ دو معنی میں آتا ہے، ناقص زائدہ اور غیر زائدہ۔ غیر زائدہ جو ہوتا ہے اس کے بھی دو معنی ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ ناقص، دو استعمالات ہوتے ہیں، ایک ناقصہ اور ایک جو ہے وہ تامہ۔ ناقصہ جو ہوتا ہے اس کے دو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، وہ دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ماضی کے لیے اس کی جو ہے وہ خبر ثابت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو بتایا وہ سارا کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب رہی بات تامہ کی، تو تامہ جو ہے وہ آج کی عبارت میں ہم لوگ پڑھیں گے، التامۃ تتم بفاعلہا۔ اور تامہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ویسے تو یہ افعال ناقصہ ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ افعال ناقصہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن کانا آ گیا تو کانا کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک کانا ایسا ہوتا ہے جو کانا تامہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے وہ ناقصہ نہیں ہوتا۔ ناقصہ اگر ہوگا تو اس کے بعد اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کرنی ہوگی، لیکن جب تامہ ہوگا تو بس وہ تمام ہو جائے گا اپنے فاعل کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس کی خبر کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آج کی جو عبارت ہے التامۃ تتم بفاعلہا، التامۃ جو ہے نا، یہ تامۃ صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے لفظ کانا موصوف محذوف۔ اس سے پہلے کانا جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ چھپا ہوا ہے، کیونکہ کانا تامہ ہے نا، کانا تامہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ کانا تامہ جو ہے وہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر تمام ہوتا ہے، تو اب آپ سمجھ لیں کہ تامہ سے پہلے کانا چھپا ہوا ہے، اور کانا جو ہے وہ موصوف بن رہا ہے التامہ کے لیے۔ پھر تامۃ صیغہ واحد مؤنث اس میں یا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے لفظ کانا موصوف محذوف، اس کا جو ہے وہ التامہ کا فاعل۔ پھر تامہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف محذوف لفظ کانا کی صفت، پھر موصوف محذوف لفظ کانا اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر بن جائے گا مبتدا۔ اور تتم کیا ہے؟ یہ اصل میں تمامہ یتممو تھا پہلے، پھر تمہ اور یتیمو ہو گیا، پھر یتیمو یتیمانی یتیمون تتیمو جو ہے یہ صیغہ واحد مؤنث ہے، چوتھا صیغہ ہے یہ نا، تو تتیمو صیغہ واحد مؤنث فعل مضارع مثبت معروف اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، پھر با حرف جر فاعل، پھر فاعلہا میں فاعل مضاف، لفظ فاعل مضاف اور ہا ضمیر مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر با حرف جر کا مجرور اور جہار اپنے مجرور سے مل کر تتیمو فعل کا ظرف لغو، اور پھر تتیمو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا التامۃ مبتدا کی خبر، اور التامۃ مبتدا اپنے خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر جو ہے 24 النوع العاشر کا وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔